میرے عزیز چیزوں کو سمجھیں، غلامی کو نبھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ بن زید سے کہنے لگے چونکہ امیر لشکر آپ ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں، مناسب سمجھیں، اجازت دیں تو حضرت عمر کو میرے پاس نہیں چھوڑ جاتے، میں نے ضروری مشورے کر دیں۔ انہوں نے کہا امیر آپ جیسے دوستو غلامی کا رشتہ نبھائیے، غلامی کا تعلق نبھائیے۔ او یارو، جس قوم کو عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، داڑیاں رکھ لو، خواتین کو پردہ کراؤ، جو بنیادی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے، میں انہیں آگے کا سبق کیا پڑھاؤں؟ اگر ہمیں سوتوں کو جگانا پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جاگتوں کو جگانا پڑے تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آپ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے کہ رشتہ غلامی نبھانا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے غلامی کا عہد کیا ہے، ہمیں اس رشتہ غلامی کو مضبوط بھی کرنا ہے، نبھانا بھی، آگے بھی لے کے جانا ہے۔ اور اگر ہم اس رشتے کی حساسیت کو نہیں سمجھیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہے۔ ایک غلام تھا، اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا، اس کی ناک کاٹ ڈالی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ وہ دروازہ رسول پہ آیا اور رو کے عرض کی حضور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں پر یہ معذوری بھی ہو گئی ہے، میرے خرچ کون اٹھائے گا، میری ضروریات کا کون خیال رکھے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنیں گے۔ پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی، فرمایا اس کا خیال رکھنا، یہ پریشان نہ ہو۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا، آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر، وعدہ حضور نے کیا ہے ہم نبھائیں گے، تیرے تمام اخراجات، تیرے سارے معاملات، تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ہم غلام ہیں، ہم غلامی کریں گے، ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم غلام ہیں نا، اس رشتے کو نبھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم اس رشتے کی حساسیت کو، نزاکت کو، درد کو سمجھتے ہیں، ہم اس پر پوری توجہ دیں گے، ہم اس غلامی کو نبھائیں گے۔ ایک غلام ہے، وہ ناک کٹی ہوئی ہے، اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے، فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے گی۔ ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا۔ حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دو، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے چونکہ وعدہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ جب تک ہم اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا وہ ہم نے سنبھالنا ہے، ہم نے وہ غلامی کرنی ہے۔ اور پھر ڈیری تبلیغ ہی ضروری نہیں، آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے۔